عزیز طلباء السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے مقرر کردہ اوقات میں مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے. عزیز طلباء، آج ہم آپ کی جماعت دہم کے پڑھائے جانے والے مضمون اردو میں آنے والا ہمارا سبق سراب منزل پڑھنے جا رہے ہیں. سراب منزل جس کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں. اس سے پہلے کہ ہم مذکورہ سبق کا اپنا مطالعہ کریں، ہم قدرت اللہ شہاب کا تعارف دیکھ لیتے ہیں. قدرت اللہ شہاب ولادت ہے ان کی 1920 اور وفات ہے 1986. قدرت اللہ شہاب گلگت میں پیدا ہوئے. والد کا نام عبداللہ تھا اور وہ مہاراجہ کشمیر کی ملازمت میں تھے. ملازمت کے سلسلے میں مختلف مقامات پر رہائش کی وجہ سے قدرت اللہ شہاب کی ابتدائی تعلیم اور زندگی مختلف مقامات پر گزری. میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد جموں کے پرنس آف ویلز کالج سے BSc کا امتحان پاس کیا. پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں MA انگریزی میں داخلہ لیا. قیام پاکستان کے بعد پاکستان سول سروس کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے. جنرل ایوب خان کے دور میں ان کے سیکرٹری رہے. جنرل یحییٰ خان کے دور میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا. 1986 میں اسلام آباد میں وفات پائی. قدرت اللہ شہاب کو شروع ہی سے علم و ادب سے دلچسپی تھی. ان کا اسلوب بیان نہایت شگفتہ، رنگین اور دلچسپ ہے. ان کی عبارت میں جھول اور رواداری نہیں ہوتی بلکہ وہ زبان و بیان اور ہر دو اعتبار سے باربط اور بامعنی ہوتی ہے. ان کی زبان سادہ، سلیس اور شستہ ہے. انہوں نے اہل قلم کی فلاح و بہبود کے لیے سرکاری سطح پر رائٹر گلڈ کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی. تصانیف دیکھ لیتے ہیں. ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے ماجی، سرخ فیتہ اور شہاب نامہ شامل ہیں. ہمارے پاس سراب منزل ان کے تحریر کے کردہ جو تصنیف ہے شہاب نامہ سے ماخوذ ہے. عزیز طلباء، سراب منزل شہاب نامہ سے ماخوذ ہے. شہاب نامہ ان کی ایک آپ بیتی پر مشتمل کتاب ہے. تو آئیے چل کر سراب منزل کا مطالعہ کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سراب منزل، منزل کا دھوکہ. ٹھیک ہے، سراب اصل میں جو نظر کا دھوکہ ہے اسے کہا جاتا ہے. اگر میں آپ کو ہم اس کے اگر دیکھیں لغوی معنی تو سراب، اگر آپ نے ریتیلی زمین کا سفر کیا ہوگا ریگستان یا صحرا میں، تو جو ریت کے اوپر جب سورج کی تیز کرنیں پڑتی ہیں تو وہ ریت آپ کو دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے جہاں جیسے وہاں پر پانی کا کوئی منبع ہے، پانی بہہ رہا ہے. تو یوں ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. وہاں پر پانی نہیں ہوتا بلکہ قریب جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانی نہیں بلکہ سورج کی تیز روشنی کی شعاؤں سے، سورج کی شعاؤں سے اس ریت پر جو شعائیں پڑ رہی ہیں وہ پانی جیسی شکل اختیار کر گئی ہیں، لیکن پاس جانے پر وہ پانی نہیں ہوتا. تو اس طرح انسان کو دھوکہ ہوتا ہے. اور یہاں بھی وہ منزل کا دھوکہ بہت خوبصورت ان کی خود نوشت ہے، آپ بیتی ہے قدرت اللہ شہاب کی. یہ جس السوڈان نے اسماعیلیہ کی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا اس میں 750 عازمین حج سوار تھے. یعنی مصنف جو ہیں وہ مصر سے سفر کر رہے ہیں، السوڈان سے. السوڈان جو ہے وہ ان کے بحری جہاز کا نام ہے. اس سارے قافلے میں فقط میں غیر مصری مسافر تھا، یعنی کہ وہ ایک غیر مصری تھی. وہ مصر سے سعودی عرب جا رہے تھے حج کی ادائیگی کے لیے. میرے پاس ڈیکر پر سفر کرنے کا ٹکٹ تھا. جہاز کے چلتے ہی مائکرو فون پر اعلان ہوا کہ پاکستانی مسافر بالائی عرصے پر کپتان سے ملے. یہاں پر میرے پاس ڈیکر پر سفر کرنے کا، ڈیکر جو بالائی حصہ ہوتا ہے جہاز کا، ابتدائی جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور بالائی عرصے پر یعنی کہ اس کے اوپر کا جو حصہ ہے جہاز کا، وہاں پر آنے کے لیے ان کو کہا گیا. میں کپتان سے ملا. جہاز کا کپتان نہایت چاق و چوبند نوجوان تھا. وہ بڑی روانی سے شستہ انگریزی بولتا تھا. اس نے میرے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کا معائنہ کیا، پھر قہوہ پلا کر پاکستان میں میری ملازمت کی نوعیت کے متعلق کچھ سوالات کیے. اس کے بعد اس نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے ساتھ لے جا کر نوفل صاحب کے کیبن میں برتھ دلوا دے. برتھ یعنی کہ آرام کی جو ان کا ایک حصہ ہے، جگہ ہوتی ہے، تو وہاں ان کو کہا گیا کہ وہاں ان کو یہ حصہ دے دیا جائے اور وہاں پر نوفل صاحب ہیں تو ان سے ان کی ملاقات کروا دی جائے. کیونکہ مصنف خود کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مصر سے وہ جہاز روانہ ہوا ہے اور تمام کے تمام وہاں پر مسافر جو ہیں وہ مصری سوار ہیں اور صرف یہی جو مصنف ہیں وہ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے. نوفل صاحب اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر، صنعت کار اور رئیس تھے. وہ 10 برس سے متواتر حج پر جا رہے تھے. نوفل صاحب نے اہلا و سہلا کہہ کر بڑی خوش دلی سے میرے لیے ایک برتھ خالی کر دی. ان کی رفاقت میرے لیے نعمت خیر مترکبہ ثابت ہوئی. یعنی
یعنی کہ ان کا جو ساتھ تھا، ان کا جو دوستی تھی، وہ مصنف کہتے ہیں کہ میرے لیے ایسی نعمت ثابت ہوئی جس کی مجھے کوئی امید نہیں تھی۔ وہ بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے۔ مناسک حج کے متعلق مجھے بہت سی نہایت مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ پاکستان کے متعلق وہ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ڈیک پر جمع کیا اور فرمائش کی کہ میں انہیں پاکستان کے متعلق کچھ بتاؤں۔ جہاز کا کپتان اور اس کے عملے کے کچھ افراد بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ کوئی گھنٹہ بھر میں انہیں تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے چیدہ واقعات سنائے۔ اب وہ سب ان کی فرمائش تھی کہ پاکستان اور تحریک پاکستان اور پاکستان بننے کے پیچھے جو اصل عوامل تھے ان کا ذکر کیا جائے، تو انہوں نے ان کو وہ معلومات فراہم کی۔ میں انگریزی میں ٹھہر ٹھہر کر بولتا تھا اور نوفل صاحب اس کا عربی میں ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ آزادی کے وقت لاکھوں مسلمانوں کی شہادت اور مہاجرین کے حالات سن کر سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ جب میں نے تفصیلات بتاتے ہوئے یہ کہا کہ دنیا کی اس 5ویں بڑی مملکت کا نصب العین یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو سارے مجمع نے بے ساختہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور پھر سب نے کھڑے ہو کر پاکستان کے حق میں دعا مانگی۔ محمد نوفل صاحب بلند آواز سے دعا کے الفاظ بولتے تھے، باقی سب لوگ زور زور سے آمین آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھے قہوے کے اتنے فنجان پلائے کہ ان کی حدت سے مجھے رات بھر کئی بار نکسیر پھوٹی۔ یعنی کہ وہ جو قہوہ تھا وہ اصل میں ان کی اس قدر گرم اس کی تاثیر تھی کہ اتنے فنجان پلائے۔ فنجان جو قہوہ جس میں چھوٹی چھوٹی جو پیالیاں ہوتی ہیں جس میں قہوہ ڈالا جاتا ہے، ان برتنوں کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ پیے کہ اس کی حدت یعنی کہ اس کی تپش یا گرمی سے ان کے نکسیر پھوٹتی رہی۔ یوں بھی بحیر احمر میں گرمی اپنے پورے شباب پر تھی۔ سمندر کی لہریں جہاز سے ٹکراتی تھیں تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے چاروں طرف بڑی بڑی دیگوں میں ابلتا ہوا پانی جوش کھا رہا ہے۔ اس کے باوجود عازمین حج کی ٹولیاں بڑے اطمینان سے عرصے پر جا بجا بیٹھی تھیں۔ کچھ لوگ تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے، کچھ تسبیح کر رہے تھے تو کچھ حج کی دعائیں یاد کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اگلے روز نماز عشاء کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے 11:30 بجے جہاز میقات حرم سے گزرے گا، اس لیے سب لوگ احرام باندھنے کی تیاری کر لیں۔ جی، میقات حرم کی وہ حدود ہیں جہاں سے جو ہے وہ عازمین حج جو ہوتے ہیں، جو حج کے لیے جا رہے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر جو تمام جو اصول ہیں، جو جتنے بھی قوانین ہیں وہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی مسافروں میں بجلی کی رو دوڑ گئی اور سب لوگ احرام کی تیاری میں منہمک ہو جانا مصروف ہو گئے۔ 11:30 بجے تک سب مسافر احرام باندھ کر جہاز کے عرشوں پر جمع ہو گئے تھے۔ 11:40 پر جہاز کا سائرن بجا اور 750 حاجیوں نے بیک زبان تلبیہ کا آواز بلند کیا۔ بیک زبان یعنی کہ ایک ہی زبان ہو کر ایک ہی آواز میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، تحقیق ہر طرح کی تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور ملک تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کا نعرہ لگاتے ہی مجمع چشم زدن میں خالق کائنات کی حضور جا کھڑا ہوا۔ یعنی کہ تلبیہ کا یہ ہونٹوں پر یہ ورد تھا اور پھر یہ تمام کا تمام مجمع یہ ہجوم جو تھا چشم زدن میں، ایک ہی لمحے میں، پلک جھپکتے میں۔ اب جہاز کے انجن کی چھک چھک اور سمندر کی لہروں کی شان شان کسی کو سنائی نہ دیتی تھی۔ بحیر احمر کا پانی بھی کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ ساری کائنات ایک خلا بن گئی جس میں عبد اور معبود کے علاوہ کسی کا وجود باقی نہ رہا۔ یعنی کہ ایک روحانی کیفیت اس وقت طاری ہو چکی تھی جب وہ میقات حرم میں داخل ہو چکے تھے تمام مسافر، اور وہ صرف اور صرف جو ہے وہاں پر ایک بندہ خدا اور خدا اللہ کے درمیان جو رابطہ تھا وہ جو ہے عازمین حق کا جو شروع ہو چکا تھا، اب ان کے درمیان کوئی ایسا جو ہے وہ فاصلہ رہا نہیں تھا۔ اگلے روز صبح سویرے السلطان جدہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس مقدس سرزمین پر سر کے بل اتروں، لیکن میں اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا۔ کسٹم ہاؤس کے آس پاس بہت سے معلموں کے وکیل اپنا اپنا دفتر لگائے بیٹھے تھے۔ ایک جگہ عبدالرازق محبوب کا بورڈ لٹکا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد سلہٹ کے بہت سے بنگالی زائرین جمع تھے۔ سلہٹ بنگلہ دیش ہی کے ایک علاقے کا نام ہے، تو وہاں سے بھی لوگ جو ہیں وہ حج ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ معلم کا وکیل حساب لگا کر انہیں چیخ چیخ کے سمجھا رہا تھا کہ جس کے پاس 385 ریال کی رقم موجود نہیں، نہ وہ حج کے اخراجات پورے کر سکتا ہے اور نہ مدینہ منورہ کی زیارت سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ جو شخص سے پوری رقم گن کر دکھا دیتا تھا، وکیل اس کا نام معلم کے رجسٹر میں درج کر لیتا تھا۔ میں نے بھی 385 ریال دکھا کر عبدالرازق محبوب کو اپنا معلم مقرر کر لیا۔ جدہ کے حاجی کیمپ میں ہمارے معلم نے اپنی آسامیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک طبقہ تو آسودہ حال حاجیوں کا تھا۔ آسودہ حال یعنی کہ خوش
خوشحال حاضی، یہ ان کے پاس پیسہ زیادہ تھا، جو معلم کی فیس کے علاوہ مکہ معظمہ میں سے رہائشی کمرے کرائے پر لینے کی توفیق بھی رکھتے تھے۔ دوسرا طبقہ ہمارے جیسے 385 ریال والوں کا تھا، جو بڑی مشکل سے صرف ضروری واجبات ادا کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ جدہ سے مکہ کو روانگی کے وقت پہلے طبقے کو بسوں کے اندر سیٹوں پر بٹھایا جاتا تھا اور ہمیں چھت پر جگہ ملتی تھی، یعنی کہ جو آسودہ حالت کا تھا، جن کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے موجود تھے، ان کے لیے باقاعدہ جو ہیں وہ بسوں میں سیٹیں تھیں۔ اور جو مصنف اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس اتنا ہی ان کے پاس تھا جتنا کہ وہ واجبات وغیرہ ادا کر سکیں، تو اس وجہ سے ان کا یہ جو کیفیت ہے یہ بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے بس آدھی رات کے قریب مکہ معظمہ داخل ہوئی۔ عبدالرازق محبوب کا 12-13 سال کا بیٹا ہمارے گروپ کو ایک نالے کے کنارے لے گیا اور 30-35 گز زمین گھیر کر اسے ہماری اقامت گاہ قرار دے دیا۔ کچھ لوگ چادریں بچھا کر لیٹنے لگے تو معلم کے بیٹے نے ڈانٹا کہ سونے کا وقت نہیں، بلکہ ہم وضو کر کے تیار ہو جائیں، وہ تھوڑی دیر میں واپس آ کر ہمیں عمرہ کرانے لے جائے گا۔ ہم نے بھاگ دوڑ کر کسی نہ کسی طرح وضو کیا اور معلم کے بیٹے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ برخدا 2.5-3 گھنٹے بعد نمودار ہوا اور ہم 20-25 آدمی تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نے عمرہ ادا کیا۔ نماز فجر کے بعد میں ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ ابھی چند ہی سطریں پڑھ پایا تھا کہ مجھے نیند کے سخت جھونکے آنے لگے، یعنی کہ چند ہی جو ان کی لائنیں تھیں، سطریں تھیں، وہ انہوں نے پڑھی تھیں، لیکن ان پر نیند کا غلبہ طاری ہوا کیونکہ تھکاوٹ بھی تھی سفر کی۔ میں نے قرآن شریف رکھا، باہر آ کر ڈھونڈتا بڑی مشکل سے اپنی جائے قیام پر واپس پہنچا۔ میرے کچھ ساتھی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر سو رہے تھے۔ نالے کے کنارے میرے بالکل قریب بہاولپور کے خاندان نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ ایک بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ ان کی جوان بہو تھی۔ بڑے میاں تو اکثر خاموش بیٹھے حقہ پیتے رہتے تھے، لیکن ساس اور بہو میں بات بات پر بڑی طویل لڑائی ہوا کرتی تھی۔ لڑائی میں ہار اکثر بہو کی ہوتی تھی اور یہ شکست کے بعد روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی تھی اور ساس سے کہتی تھی، اچھا تم نے جتنا ظلم کرنا ہے مجھ پر کر لو، میں بھی ابھی جا کر طواف کرتی ہوں اور اللہ میاں کے پاس اپنی فریاد پہنچاتی ہوں۔ یعنی کہ وہ جو ساس بہو تھیں، اب بہو میں ان کا عقیدہ اور ان کا جو ہے پختہ یقین دیکھیں کہ وہ جو ہیں وہ صرف اپنے اللہ سے فریاد کرنے کے لیے ان کو دھمکی دیتی ہیں، اور ساس بھی جو ہیں وہ اس دھمکی سے اس قدر ان کا پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں دعاؤں کو سننے والا ہے، تو فوراً جو کیا کہتی ہیں کہ یہ دھمکی سنتے ہی اس کی ساس فوراً پسیج جاتی، یعنی کہ اس پر رحم کرنے لگتی، نرم پڑ جاتی، اس کا دل نرم پڑ جاتا، اور بہو کا دامن پکڑ کر بڑی لجاجت سے کہتی تھی، لجاجت سے یعنی کہ بڑی پیار سے، بڑی التجا سے، نہ بیٹی نہ، تو میری بیٹی ہے، ایسی غلطی نہ کرنا، خواہ مخواہ کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکال بیٹھنا، طواف میں جو منہ سے نکلے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہ ڈرامہ دن رات میں کئی مرتبہ ہوتا تھا۔ ایک روز بڑی شدید گرمی تھی، دوپہر کے وقت اچانک آندھی آئی اور خوب تیز بارش ہونے لگی۔ نالے کے کنارے حاجیوں کا سامان کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ اب ساس بہو میں بڑی سخت چیخ چیخ ہونے لگی۔ غصے میں آ کر ساس نے بہو کو چوٹی سے پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑ کر لگی، آج صبح طواف میں یہ کمبخت کہہ رہی تھی، اللہ بڑی گرمی ہے، اللہ بڑی گرمی ہے، اللہ بارش، اللہ بارش۔ ارے کالے منہ والی، تمہیں پتا نہیں یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، لے اب بارش کا مزہ چکھ اور یہ سامان تیرا باپ آ کے سکھائے گا۔ ان سیدھے سادے مسلمانوں کا ایمان اس قدر راسخ تھا کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ کوہ طور کی چوٹی پر پہنچ جاتے تھے اور اپنے معبود حقیقی سے راز و نیاز کر کے نفس مطمئنہ کا انعام پاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس قدر راسخ یعنی کہ اس قدر مضبوط اور گڑا ہوا ان کے دلوں میں ایسا عقیدہ تھا کہ جیسے ہی ان کے منہ سے کوئی بھی دعا نکلے گی وہ قبول ہو جائے گی، گویا کہ وہ کوہ طور پر ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے روبرو ہیں، اور ان کے منہ سے جو بات نکل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خود راز و نیاز کر رہے ہیں۔ نفس مطمئنہ دراصل جو نفس کی حالتیں ہیں، جیسے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ تیسری حالت ہے جس میں انسان جب نیکی کرتا ہے یا وہ اچھی بات کرتا ہے تو اس پر اس کا دل جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے۔ انہیں حق الیقین کی دولت حاصل تھی اور وہ بڑی بے تکلفی سے اپنی اپنی فرمائشیں رب کعبہ کے حضور پیش کر کے کھٹا کھٹ قبولیت کی مہر لگوا لیتے تھے۔ حق الیقین یعنی کہ حق پر یقین ہونا، ٹھیک ہے، ایک چیز کو چھو کر، ایک چیز کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر اس پر یقین کرنا کہ ہاں یہ چیز دنیا میں موجود ہے۔ مینا کے لیے روانگی کے دن معلم نے انتظام تو 3 بسوں کا کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے اب تک صرف ایک بس میسر آئی تھی۔ اب جو لوگ ٹیکسی کا کرایہ ادا کر سکتے تھے انہوں نے ٹیکسی تلاش کر لی، باقی حضرات پیدل مینا کو روانہ ہو گئے۔ نالے کے کنارے والے میرے ساتھی ہنسی خوشی پیدل چل پڑے، میں بھی ان کے ساتھ ہمراہ ہو گیا۔ شہر سے نکل کر جب کھلی سڑک پر آئے تو احرام پوش مخلوق کا ایک جمع غفیر سیلاب کی لہروں کی طرح مینا کی طرف باپ پیادہ رواں دواں تھا۔ کہتے ہیں کہ شہر سے نکل کر جب وہ سڑک کی طرف آئے ہیں تو احرام میں لپٹے ہوئے، احرام باندھے ہوئے جو لوگ تھے، ایک جمع غفیر، ایک انتہائی بڑا ہجوم، ایک سیلاب کی طرح جو ہے وہ مینا کی طرف جو ہے
پیدل جو ہے وہاں پر رواں دواں تھا، یعنی کہ وہاں سے چل رہا تھا۔ ان کے درمیان بسوں، ٹرکوں، موٹر کاروں کی بے ترتیب قطاریں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی ہوئی آہستہ آہستہ رینگ رہی تھیں۔ بڑی سڑک پہ پہنچتے ہی نالے کے کنارے والے ساتھی بھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ فضا میں تدبیر کی کوئی کا سائبان تنا ہوا تھا، یعنی کہ سایہ، ایسا لگ رہا تھا کہ فضا میں ایک سایہ ہے اس کلمے کا، اس ورد کا، اس تلبیہ کا۔ زمین پر ہزاروں مضطرب قدم تیز رفتاری سے ایک ہی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مضطرب قدم یعنی کہ بے چین، اضطراب میں مبتلا۔ کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہ تھا، ہر شخص اپنی دھن میں مست اور بے خود تھا۔ گرد و پیش کی پہاڑیوں پر جا بجا چونے کی سفیدی بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو یہ چونے کی کلئی نہ تھی، بلکہ احرام پوش حاجیوں کے گروہ تھے جو پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر بسیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کی تقریر میں نے بھی ایک چٹان کے سائے میں پناہ ڈھونڈ لی۔ کہتے ہیں کہ دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ کوئی سفیدی، جسے آپ چونا کہتے ہیں، سفید رنگ کی کوئی چیز بکھری پڑی ہوئی ہے، لیکن قریب جانے پر معلوم ہوا کہ یہ جوک در جوک اور قطار در قطار جو ہیں وہ حاجی ہیں، وہ پہاڑیوں کے ڈھلانوں پر بسیرا کیے ہوئے ہیں، وہاں پر اپنا قیام کیے ہوئے ہیں۔ اگلی صبح لاکھوں کا یہ قافلہ میدان عرفات کی جانب روانہ ہوا۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی وہاں پہنچا۔ کچھ لوگوں نے جبل رحمت کے دامن میں بیٹھ کر وقوف کیا، میں نے بھی کہیں جگہ ڈھونڈ لی۔ شام کو سب کے پیچھے پیچھے مزدلفہ پہنچا۔ مزدلفہ کی چاندنی رات ختم ہوتے ہی اس عظیم الشان تنہائی کے لمحات بھی رخصت ہو گئے جو مینا، عرفات اور مزدلفہ میں لاکھوں کے ہجوم نے مجھے عطا کیے تھے۔ ہجوم عرفات کی تنہائی میں سکون ہی سکون تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ میدان عرفات میں حاجی جو ہیں وہ وہاں پر وقف کرتے ہیں، وہاں پر ٹھہرتے ہیں، اور یہ مناسک حج میں ہی شامل ہے۔ مراحل حج سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ میں واپس آتے ہی میرے سر پر مدینہ منورہ پہنچنے کی دھن سوار ہو گئی، لیکن معلم عبدالرازق محبوب نے بڑی سنگدلی سے مجھے سمجھایا کہ میرے مدینہ شریف روانہ ہونے کی تاریخ سعودی عرب سے مقرر ہو کر آئے گی۔ اس وقت تک میں صبر سے کام لوں اور بار بار اپنا پاسپورٹ مانگ کر اسے دک نہ کروں، ٹھیک ہے، اسے پریشان نہ کروں۔ معلم سے مایوس ہو کر میں نے خانہ کعبہ کی راہ لی۔ سڑک پر سامنے سے پاکستان ایمبیسی کی کار آتی ہوئی دکھائی دی۔ کار میں سفارت خانے کا کچھ عملہ سوار تھا، ان میں سے ایک صاحب مجھے پہچانتے تھے۔ انہوں نے کار روکی اور الیگ سلیگ کے بعد چھوٹتے ہی پوچھا، آپ مدینہ منورہ چلیں گے؟ جی ہاں ضرور، میں نے بوکھلا کر کہا، لیکن کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ خشکی کے راستے آیا ہوا پاکستانی حاجیوں کا قافلہ آج شام جدہ سے مدینہ روانہ ہو رہا ہے۔ اگر میں اس میں شامل ہونا چاہوں تو ابھی ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر جدہ روانہ ہو جاؤں۔ میں نے بھاگ دوڑ کر الوداعی طواف کیا، نالے کے کنارے سے اپنے سامان کی پوٹلی اٹھائی۔ ایمبیسی کے عملے نے میرے معلم سے میرا پاسپورٹ وصول کیا اور پورے 3.5 گھنٹے کے اندر اندر میں قافلے کی بس میں بیٹھا ہوا سوئے مدینہ رواں تھا، مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں جدہ سے مدینہ جانے والی سڑک پختہ نہ تھی، بس ایک کشادہ سا روڑے دار راستہ تھا جو کہیں سے کچا تھا، کہیں سے سنگلاخ تھا، یعنی کہ وہاں پر چھوٹے موٹے پتھر تھے اور کہیں سے وہ پتھریلا تھا۔ ہمارا قافلہ بھی رات بھر چلتا رہا۔ صبح 10 بجے کے قریب مدینہ سے 4-5 میل اس طرف رک گیا۔ یہاں ایک کنواں تھا جس پر نہر چل رہا تھا۔ قافلے والوں نے یہاں اتر کر غسل کیا، نئے کپڑے پہنے۔ میری عمر اس وقت 32-33 برس تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے میری آنکھیں سرخ سوج گئیں اور راستہ نظر آنا مشکل ہو گیا۔ ایک بھلے آدمی نے میری رہنمائی کی اور مجھے باب جبرائیل تک پہنچا دیا۔ باب جبرائیل جو مسجد نبوی کا جو دروازہ ہے اس کا نام ہے۔ باب جبرائیل پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجوم تھا۔ ایک نورانی صورت بزرگ چٹائی پر بیٹھے لوگوں کے جوتے سنبھالنے میں مصروف تھے۔ میری آنکھوں میں اب تک دھند سی چھائی ہوئی تھی، میں بھیڑ کے ریلے میں پھنس گیا تھا۔ ایک مقام پر لوگوں سے ٹکرا کر جوتوں کے ڈھیر پر اونٹے منہ گرا۔ جوتوں کی رکھوالی کرنے والے صاحب نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے پاس چٹائی پر بٹھا لیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتے تھے۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا، ایک ڈاکٹر کی دکان پر لے جا کر میری آنکھوں میں دوائی ڈلوائی جس سے مجھے آرام ملا۔ یہ صاحب مشرق و مغرب کے بہت سے ملکوں کی سیاحی کر چکے تھے، عربی تو ان کی مادری زبان تھی، اس کے علاوہ ترکی، فارسی، انگریزی اور فرانسیسی سے بھی آشنا تھے۔ 18-19 برس سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کے انتظامات سے وابستہ تھے۔ رضاکارانہ طور پر باب جبریل کے باہر جوتے سنبھالنے کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ رضاکارانہ طور پر یعنی کہ بغیر کسی اجرت کے اپنے دل سے اپنی مرضی سے جو ہے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک روز تو جوتے رکھنے والے صاحب نے مجھ پر اپنی کرم فرمائی کی انتہا کر دی۔ عشاء کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے بند ہونے لگے تو انہوں نے مجھے تہجد کی اذان تک اپنے ساتھ ہی رہنے دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے جالی مبارک کے اندر اس عرش برین جیسے مقدس زمین پر مجھے اپنی پلکوں سے جارو کشی کی اجازت بھی فرمائی۔ یعنی کہ اس عرش برین یعنی کہ انتہائی عرش برین جیسی جو مقدس جو چیز جگہ تھی وہاں پہ جالی مبارک، وہاں پہ جارو کشی یعنی کہ اپنی پلکوں سے جھاڑو لگانے کا انہوں نے کام کیا، اس قدر وہ مقدس زمین تھی۔ 2-3 روز بعد کراچی جانے والا جہاز جدہ کی بندرگاہ پر سفر کے لیے تیار تھا۔ ایمبیسی کا عملہ حاجیوں کو الوداع
कहने आया हुआ था। हम रुखसत हुए। वतन वापस पहुंचकर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं हज की मंजिलें तय करके नहीं बल्कि महज सराबे मंजिल के पीछे भागकर वापस आया हूँ। सर तो मैंने मिना में मंडवाया था, लेकिन ओले कराची में आकर पड़े जब मैं झूठ, फरेब और हिर्स की दलदल में एक बार फिर पहुंच चुका था। यहाँ पर एक ज़रबुल मिसल इस्तेमाल हुई है। सर तो मिना में मंडवाया था, लेकिन ओले कराची में आकर पड़े। असल जो मुहावरा है वो यही है कि सर मनवाते ही ओले पड़े। तो यहाँ वो कहते हैं कि ज़ाहिर है मनासिक हज में जो शामिल, फ़राइज़ हज में जो शामिल है कि वहाँ पर जो है वो सर मुंडवाया जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे ही हम उस मुक़द्दस ज़मीन को छोड़ कर आए, जैसे ही वो मुक़द्दस ज़मीन को हमने खैरबाद किया और हम अपने अपने शहरों में वापस चले आए, तो हम अपनी ही दुनिया में फिर खो गए। वहाँ पर जो एक माहौल था, वहाँ पर एक रूहानी जो कैफ़ियत थी, जो अल्लाह ताला का और बंदे का जो ताल्लुक़ था, जिसमें बंदा ये समझ रहा था कि वो अल्लाह ताला के बिल्कुल रूबरू जो है वो खड़ा हुआ है और उसके मुंह से यहाँ बात निकलेगी और वहाँ कबूल होगी। तो देखा जाए तो अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, लेकिन मुसन्निफ़ कहना ये चाहते हैं कि वहाँ जो कैफ़ियत थी, वहाँ जो दौड़ धूप और वो जो एक भाग दौड़ थी, वो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे बस एक शराब था, एक धोखा था और वापस आकर उसी दुनिया में, उसी दुनियादारी में मसरूफ़ हो गए। वही झूठ है, वही फ़रेब है, वही हिर्स की दलदल है और एक बार फिर उसी दुनिया में हम फंस चुके हैं। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि इस खुद नविश्त इस आप बीती का मुताला आप घर में भी जारी रखेंगे और जहाँ-जहाँ आपको अल्फाज के समझने में मुश्किल पेश आती है, आप साथ-साथ उर्दू लुग़त का भी इस्तेमाल जारी रखेंगे। शुक्रिया।